اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ماشاءاللہ ہماری سابقہ لیکچر کے اندر سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو چکی تھی مکمل۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران آتی ہے۔ سورۃ آل عمران کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بہت سے فرمان موجود ہیں، جس کے اندر سے ایک فرمان صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ان دونوں کا ترک موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں صفوں کی صورت کے اندر آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گی، ان کی یعنی کہ بخشش کروا کے ان کو جنت کے اندر لے کے جائیں گی۔ یہ اعزاز ہے اس خاص طور پہ سورت کے اندر۔ اور سید عائشہ سے جو روایت ملتی ہے اس کے اندر فرمایا، یہ جو بندہ سورت پڑھتا ہے اس کے ساتھ دل میں ایمان قوت محسوس کرتا ہے، یعنی کہ ایمان کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے اللہ کے حضور۔ یا یہ بندہ جب سورت پڑھ لے، اور ایک اور حدیث بڑی خوبصورت ملتی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ آل عمران کو آخری آیتیں اس کی رات کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رات ساری عبادت کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، جیسے اس نے رات ساری عبادت کی ہے، صرف آخری چند آیتیں پڑھنی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، تو لہٰذا اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن، ماشاءاللہ کل ہے بھی جمعہ، تو جمعے کے دن جو شخص سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس بندے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت کی یعنی کہ اتنی فضیلت اور اس کے بارے میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر اتنی زیادہ احادیث اور فرمانین موجود ہیں، تو لہٰذا سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے جتنی کہ ہو سکے۔ اس کا مختصر سا تعارف ہے جو ہم آج بیان کریں گے۔ اس کا سب سے پہلے مقام نزول، یہ نازل کہاں پہ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ آل عمران جو سورت ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اس کے جو رکوع ہیں وہ 20 اور اس کی ٹوٹل آیتیں 200 ہیں، 200 آیات ہیں۔ اور آل عمران نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کے اندر چوتھے اور پانچویں رکوع کے اندر آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران کا ذکر خیر ہے، اور ان کی آل کی سیرت، جو ان کی آل اولاد ہے، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، تو جو ان کی آل تھی ان کی سیرت سامنے رکھی گئی ہے، اس بنسبت سے کہ ان کے والد کا نام عمران تھا، تو آل اس سورت کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے تیسرے اور چوتھے اور پانچویں رکوع کے اندر اس چیز کا ذکر خیر ہے۔ اور اس کے بعد اس کے فضائل ہم نے پہلے ثابت کر دیے، اور ماشاءاللہ احادیث کے اندر اس کے فرمانین موجود ہیں۔ اس کے اندر جو چند مضمون ذکر کیے گئے ہیں وہ ذکر آپ سماعت فرمائیں۔ شہیدوں کا زندہ ہونا، لیکن میں ایک بات آپ کو بالخصوص بتاتا جاؤں، ہم نے جب پہلے سورۃ البقرہ شروع کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پہ سورۃ البقرہ کے اندر جیوس کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے، اور واقعتاً پہلا پورا پارہ دیکھا جائے تو ترتیب وار یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، یعنی یہودی قوم کو۔ اور جو سورۃ آل عمران تھی اس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں بھی کہ یہ کرسچن یعنی عیسائیوں کا اس کے اندر زیادہ موضوع ہے، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور ان کے جو غلط نظریات تھے ان کو رکھ کے سامنے ان کا رد کیا گیا۔ اور بھی اس کے اندر جہاد کی فرضیت کے متعلق اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زمین و آسمان اور موجود عجائبات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر منحصر ہے، آخری آیات کے اندر ان کا ذکر خیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کی جو حق بجانب شان ہے وہ بھی اس صورت کے اندر واضح طور پہ بیان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو بشارت ملی وہ چیز بھی اسی صورت کے اندر بیان ہے، یعنی کہ کرسچن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جو اعتراضات تھے وہ بھی ان کا رد بھی، اور ساتھ میں کرسچن کو ہائی لائٹ کر کے اس کے متعلق یہ زیادہ صورت ہے، اور ان کے اندر ان کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ احکامات 20 طرح کے سود کے بھی، اور اس کے علاوہ یہودیوں پر ذلت خواری مسلط جو ہو گئی ہے اس کے متعلق بھی اس میں ذکر ہے۔ اور فرمایا مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بھی چیز بیان کی گئی ہے۔ اور غزوہ بدر اور غزوہ احد
اس کے متعلق بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرماتا جائے گا، اور ہم سیدھے رستے کی طرف ترتیب وار ہم چلیں گے قرآن مجید کو لے کے۔ اور سورۃ آل عمران کا مقدمہ ہم نے مختصر سا آپ کے پاس پیش کر دیا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ آل عمران بالترتیب شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ بیٹھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔